من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا شکر کہ جو حجاج کرام حج پر تشریف لے گئے تھے وہ واپس اپنے اپنے مقام پر آ گئے ہیں. بعض اس میں اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. تو حج کے بعد ایک حاجی کیسے زندگی گزارے؟ بلکہ حاجی ہی نہیں، جو حجاج کرام جا کر کے آئے ہیں، صرف ان کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ ہم سب بھی جو ہے اپنی زندگی کیسے گزاریں اس کے اوپر کچھ باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی حج کو جا کر کے آتا ہے، اس کے بعد جہاں کہیں بھی اس حاجی کا نام لکھا جائے گا، نام کے ساتھ اگر حاجی نہ لکھا ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی بھی لکھنا چاہیے، روزے دار ہے تو صائم لکھنا چاہیے. تو حالانکہ یہ چیز کوئی ظاہر کرنے کے نہیں ہے. کوئی اعزاز میں، اکرام میں، شرف میں اگر کہتا ہے حاجی صاحب تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہ کہنے پر ناراض ہونا یہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جو حج کیا، دوران حج کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی لوٹا ہے، ماں کے پیٹ سے آیا ہے. کوئی گناہ نہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے اس کی فائل میں کوئی چیز بھری ہوئی نہیں ہے، بالکل جیسے بچہ جو ہے ابھی پیدا ہوا ہے اسی طریقے سے حاجی جو ہے حج سے لوٹتا ہے. اتنی بڑی دولت اگر سمیٹ کر کے آیا ہے تو اسے باقی بھی رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہی جھوٹ اور دوسروں کو دھوکہ دینا، گالی گلوچ کرنا، زندگی میں کوئی سدھار نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. تو پھر سفر کے کیا معنی رہ گئے؟ نمازوں کی پابندی نہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے جس جگہ ہو کر کے آئے ہیں، جس ہستی کے شہر ہو کر کے آئے ہیں، ان کی محبت میں اگر اضافہ نہیں، زندگی میں سنتوں کی پابندی نہیں، گھروں میں سنت کا ماحول نہیں، تو پھر تو کفے افسوس ملنے کی بات ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی چال سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے.
ستم بالائے ستم یہ ہے بعض حجاج کرام، سب نہیں، سفر حج سے واپس آتے ہیں تو وہاں کی تکلیفوں کو بیان کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہاں پر ہونے والی مشقتیں، چھوٹی موٹی تکلیفیں ہرگز نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر آدمی بیان کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی محرومی کا سبب بن سکتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ بھئی دنیا میں انسان جو ہے کسی کی شادی کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو کتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتا ہے، کتنی نیندیں قربان نہیں کرتا ہے۔ دنیاوی مقصد اگر سامنے ہوتا ہے تو پھر آدمی چلے جا رہا ہے، چلنے کی مشقت برداشت کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹی کی شادی آ گئی یا بیٹے کی شادی طے ہو گئی، ہفتے 15 دن کی نیند نہیں رہی۔ جب آدمی دنیا کے خاطر یہ سب تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے تو یہ تو ایک عشق کا سفر ہے۔ حالانکہ پچھلے دور میں 50-60 سال پہلے، 100 سال پہلے دیکھیں، حج جو ہے اور زیادہ انسان کو مشقت میں ڈالتا تھا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ اے سی کا نظام ہے، راستوں میں تک انہوں نے پانی اڑانے کا نظام کر رکھا ہے، بسیں ہیں، پھر ٹیکسی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اتنا کروڑ ہوگا، لاکھوں کے آدمی وہاں پر ہوں گے، ایک فریضہ انسان ادا کر رہا ہوگا، اس کے بدلے میں اس کی فائل میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، پتہ نہیں اللہ کے کتنے قریب پہنچ گیا ہوگا، اس کی دعائیں کتنی قبول ہوں گی، اس کی نسلوں میں یہ اثر کتنا باقی رہے گا۔ یہ سوب چھوڑ کر کے آ کر کے لوگوں کے سامنے ارے عرفات میں اتنی تکلیف ہو گئی، پھر مینا میں ایسے ہو گیا، پھر مزدلفہ میں ایسے ہو گیا۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک حاجی صاحب حج کی کارگزاری سناتے سناتے میرے سامنے یہ کہنے لگے، مولانا منجے تو دل میں آ گیا، میں کئی کتی بھی آیا کی کو، واللہ جھوٹ نہیں ہے، میں ایک دم چونک گیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں کی تکلیفوں کو بیان کرنا، سامنے والوں کو ڈرانا، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چونٹی کو وہ ہاتھی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، مسالہ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاطر جو ہم نے چھوٹی موٹی چیزیں برداشت کی ہیں اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بھئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ارے ہم تو اتنے گنہگار تھے، اتنے ناپاک تھے کہ اللہ اگر چاہتا تو وہاں قدم نہ پڑنے دیتا، بلایا نا۔ اللہ جب بلاتا ہے تو اس کی لاج رکھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جو مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے لیے آ رہے ہیں، فجر کے لیے آ رہے ہیں، عصر کے لیے آ رہے ہیں، مغرب کے لیے آ رہے ہیں، امام ہے تو وہ محراب پر کھڑے ہو رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر چاہتا تو مجھے کبھی اس محراب پہ نہ کھڑا کرتا، تھوک کے باہر کر دیتا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے ماتھا ٹیکنے کا موقع دے رہا ہے، مجھے دربدر نہیں کیا اس نے، باہر نہیں کیا اس نے۔ یہ تو اس کا فضل ہے۔ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود، اتنے کرتوت ہونے کے باوجود جو ہے اللہ اپنے گھر کو بلایا، حج کا موقع دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرنے کا اللہ موقع دیا۔ یہ اتنی بڑی سعادت مندی نہیں تو اور کیا بات ہے؟ اس وجہ سے اس سعادت مندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو حج کا تقاضا ہے، جو سفر کا تقاضا ہے، وہ سفر کے تقاضوں کو، وہ حج کے تقاضوں کو انسان پورا کرنا چاہیے، بلکہ صرف حاجی ہی نہیں، ہم بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ وہ بحیثیت حاجی، ہم بحیثیت مسلمان جو ہے زندگی اگر ہم خود بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ خود بخود بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرگز نہیں بدلتا جس کے اندر بدلنے کی فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو، بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ دسیوں سینکڑوں جمعہ کے بیانات سنتے آ رہے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، باہر بیانات سنتے ہیں، کیا حلال ہے وہ معلوم ہو گیا، کیا حرام ہے وہ معلوم ہو گیا، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، ہر چیز آج امت کے سامنے آ گئی، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرنا۔ لوگوں میں آج مزاج عمل کا نہیں ہے، علم کا بھی نہیں ہے، معلومات کا ہے۔ بیان میں آتے ہیں
تو کیا چیز آج نئی بیان کی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، اس کے اوپر غور رہتا ہے۔ اگر عمل کے خاطر کوئی بات کہہ دی جائے، اس سے پہلے تو مولانا نے کہا تھا بھئی سال میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں، ایک خطیب آ کر کے 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، جو بات 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 3 سال پہلے ذکر کی تھی اس کو ریپیٹ کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر کون سی باتیں سامنے لانی ہیں؟ مسئلہ باتوں کو سامنے لانے کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندر جو دل کی کیفیت ہے وہ بدلی ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تو بہرحال خاص طور سے حجاج کرام سے اور عام طور پر سب سے درخواست یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں سے ہو کر آئے ہیں وہاں کی در و دیوار کی محبت، شہر کی محبت اپنے اندر ہونی چاہیے۔ لیلا مجنو کے قصے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجنو جو ہے لیلا کی گلی سے کوئی جانور آیا تو اسے چومنے اور چاٹنے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تو جانور ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم ہے، بس یہ میری محبوبہ کی گلی سے ہو کر کے آیا۔ یہ تو دنیا کی فنا ہونے والی محبت ہے۔ ہم حضور کے شہر سے ہو کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کے شہر سے ہو کر آئے ہیں، تو کتنی محبت ہونی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ محبت میں غلو بھی کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو شریعت میں نہیں ہیں وہ کر کے آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض حجاج کرام خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے نکال کر کے لے کر آتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، غلاف کے دھاگے نکالنا خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، حالانکہ وہ اوپر کرتے ہیں، پھر محرم میں اس کو تبدیل کرتے ہیں، نیا غلاف چڑھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے دھاگے نکال کر کے لانا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں بہت محبت والا کام کر کے آیا۔ محبت کہاں ہونی چاہیے؟ محبت عمل میں ہونی چاہیے، زندگی کے بدلنے میں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو اللہ نے ان کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان نصیب فرمایا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان ملی ہے کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، آپ پر لوگ ایمان لانے والے موجود تھے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ غالباً اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، میں بیان کروں گا، اس سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے شہر سے کتنی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہے ان کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جو چیز اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے ماں کو دیکھا، ماں کو بچوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان ماں کے خلاف نہیں ہے، بچوں کے خلاف اگر ہو گیا تو ماں اس کے خلاف ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ بچوں کے خلاف ہو گئے تو ماں اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بچوں سے بے حد محبت ماں کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو تبع یمن کا بادشاہ، تبع کہتے ہیں اسے، تبابع یمن میں سے اس کا نام ہے صنعان اسعد۔ یہ ایک مرتبہ فتوحات کرتے کرتے، فتح کرتے کرتے مدینے سے گزرا۔ جب مدینے سے گزرا تو لوگوں نے بتایا کہ بھی مدینے میں علماء رہتے ہیں۔ مدینہ شروع سے بھی علماء کا شہر ہے، یہودی علماء رہتے تھے، نصرانی علماء رہتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ایک شہزادے کو کہا کہ تم یہاں پر رکنا، میں آگے جا رہا ہوں، جب میں آگے جاؤں گا، آگے فتوحات کروں گا، واپس آؤں گا تو آتے آتے تمہیں واپس لے جاؤں گا، لیکن یہاں رہ کر کے یہاں کے علماء سے تم علم حاصل کرنا۔ شہزادے کو وہاں چھوڑا اور آگے نکل گیا۔ مثال کے طور پر وہ بنگلور سے آیا تھا، وہ میسور ہوتے ہوئے اسے مڑکیری منگلور جانا تھا، معلوم ہوا کہ بھی میسور میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، علماء رہتے ہیں، تو اس نے اپنے بچے کو یہاں پر چھوڑ دیا کہ میں جب واپس آؤں گا تجھے لے کر کے جاؤں گا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس وقت میں مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا۔ وہاں کے کچھ نوجوانوں سے شہزادہ تھا تو بدتمیزی کی۔ مدینے کے لوگ بڑے غیرت مند لوگ تھے تو انہوں نے شہزادے کو مار دیا۔
جب بادشاہ واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو مار دیا ہے. اب اس نے یثرب چھوٹا سا شہر, یہ پاورفل بادشاہ ہے, جنگ چھیڑ دی. جنگ چلتی رہی ہفتہ 10 دن. باوجود مٹھی بھر ہونے کے یثرب کے لوگ تلوار نیچے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا ہے وہ مکے میں ہی کیوں بھیجا, اور آپ کی ہجرت مدینے میں ہی کیوں ہوئی؟ حضرات صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر چیزیں تھیں, فلاں خرابیاں تھیں, یہ تو بیان کرتے ہیں, لیکن ان کی کیا خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو آپ کا دوست بننے کے لیے چنا؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے. ان کے اندر کیا کوالٹیز تھی, یہ چیزیں اگر بیان کروں گا تو پھر عنوان دوسرا ہو جائے گا. تو یثرب کے لوگ بڑے بہادر تھے, لیکن ایک کام وہ کرتے تھے, دن بھر بادشاہ سے لڑتے تھے, رات میں دیگیں پکا کر کے بھیجتے تھے. بادشاہ حیران رہ گیا, وہاں کے علماء سے بلا کر کے پوچھا کہ یہ یثرب کے لوگ کیسے لوگ ہیں, دن بھر لڑتے ہیں, رات میں دیگیں پکا کر کے, دشمن ہے نا بادشاہ, فوج اس کو بھیجتے ہیں. مدینے کے سرداروں کو بلا کر کے بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا آپ یمن سے آئے ہیں, کہیں آگے گئے ہوئے تھے, اب یہاں پر اچانک جنگ چھڑ گئی ہے, پتہ نہیں آپ کے پاس کھانا ہوگا نہیں ہوگا, اناج ہوگا نہیں ہوگا. ہم تو شہر والے لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زمین پر دشمن بھی بھوکا سوئے, آپ کھانا کھاؤ. اور دوسری بات, کل کے دن اگر تم جنگ ہار جاؤ, دیکھیے یہ مٹھی بھر جماعت بہت بڑے بادشاہ کی فوج سے کہہ رہی ہے, کل کے دن اگر تم ہار جاؤ تو یہ نہیں کہنا ہمارے پاس غلہ نہیں تھا, بھوک تھی, کمزور تھے, ورنہ ہم بھی دکھاتے. دکھاؤ کیا دکھاتے ہیں آپ؟ بادشاہ متاثر ہو گیا تو اس نے کہا کچھ بھی ہو میں اس کو مٹا کے رکھ دوں گا. علماء نے کہا یثرب کو مٹانے کا خیال دل سے نکال دو ورنہ تم خود مٹ جاؤ گے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہ محجر رسول ہے, یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب ایک نبی آئیں گے, ان کی ہجرت کی جگہ ہے, یہ ان کا ننیال ہے, اسے تم مٹا نہیں سکتے ہیں, یہ تو آباد کیا جا رہا ہے, آپ کے تشریف لانے سے پہلے اس کو سجایا جا رہا ہے. تم نہیں دیکھتے لوگوں کے اندر یہ ایثار کا جذبہ, یہ قربانی کا جذبہ, یہ سب آگے چل کر کے انہی کی مدد کرنے والے ہیں, انہی صحابہ کے انصار بننے والے ہیں. تو اس نے بہرحال جنگ روکی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے ہی یثرب کے لوگوں پر, وہاں کے شہر پر کتنی زیادہ ہمدردی, کتنی زیادہ محبت کے آگے چل کر کے میرے حبیب یہاں پر پہنچیں گے, یہاں پر اپنا بسیرا کریں گے. حفاظت کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. واپس ہو رہا تھا تو مکے کے جو مجاور تھے, مکے کے جو کمیٹی کے حضرات تھے, انہوں نے سوچا کہ بھی یمن کے بادشاہ کی اگر طرفداری ہمیں حاصل ہو جائے, سپورٹ اگر حاصل ہو جائے تو ہم اور پاورفل ہو جائیں گے. جیسے دنیا میں بھی آج کل کسی پارٹی کا سپورٹ حاصل کرتے ہیں پاورفل بننے کے لیے, تو یہ کیا کیے, مکے کے جو مجاور تھے وہ یمن کے بادشاہ کے پاس مدینہ اور مکے کے درمیان کے راستے میں ملے. کہنے لگے مکے کے اندر, بیت اللہ کے اندر بہت سارا سونا, ہیرے, جواہرات, چاندی, ساری چیزیں ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جو ہے گڑا بنا ہوا تھا, دروازہ کھلا رہتا تھا, بہت نیچے تک گڑا بنا ہوا تھا. اس میں لوگ آتے تھے, کوئی سونے کے کنگن, کوئی سونے کے ہار ڈال دیا, کوئی چاندی دان کرتے تھے. اب وہ پورا سونا, پورا چاندی, سب کچھ اٹھا لو, بس تمہارا سپورٹ ہمیں مل جائے کہ تم ہمارے ساتھ میں ہو, بہت بڑی طاقت ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ ٹھیک ہے کہا, چند منٹوں میں دن کے 12 بجے انتہائی سیاہ بادل چھا گئے, آدمی کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے. بادشاہ پریشان ہو گیا, ابھی رات تو نہیں ہے, دن کے 12 بج رہے ہیں. فوراً علماء کو بلایا. علماء نے کہا راستے میں ایک شہر پڑتا ہے مکہ, کیا تم نے اس شہر کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا, کوئی برے الفاظ کہے؟ یہ مجھے بولنا ہے. حجاج کرام نوٹ فرمائیں. تو اس نے کہا ہاں میں نے برا ارادہ کیا. کہا نہیں, برباد ہو جاؤ گے. وہ پلیس آف برتھ ہے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہونے کی جگہ ہے, اسے مٹانے کے بارے میں, وہاں کی ایک چیز کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے بارے میں ہرگز نہیں سوچنا چاہیے تمہیں. اس نے توبہ کیا,
توبہ کیا تو پھر اجالا نکل آیا، اس کے دل میں اور محبت ہو گئی، یہ کون سی جگہوں سے میں گزر رہا ہوں، یہ کیسی جگہوں سے میں گزر کر کے جا رہا ہوں۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ حجاج کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شہروں کو دکھایا۔ دشمن دیکھیے گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسی چیزیں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب اس نے یہ دو چیزیں دیکھ لی، ایک یثرب کے بارے میں دیکھ لیا، پھر ایک مکے کے بارے میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے شہر کو جانا چاہتا ہوں، ایسی جگہ کو میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ آیا، رات میں خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا رہا ہے، تو سب سے پہلے یہی تھا صنعان اسعد طب یمن کا بادشاہ جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھائے۔ اس سے پہلے بیت اللہ پہ غلافے نہیں رہتے تھے، دیواریں رہتی تھی بغیر غلاف کے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، جب یہ یمن گیا اس نے پوری کتابیں منگوائی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب لا کر کے یہ پڑھنا شروع کیا کتابوں کو۔ کیا دیکھتا ہے کہ کتابوں میں آپ کا حلیہ موجود ہے، آپ کہاں بیٹھیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، کن لوگوں کے درمیان میں آپ آئیں گے، کس خاندان میں آپ پیدا ہوں گے، وہ آپ کے ساتھی کیسے ہوں گے، آپ کے ساتھیوں کا لباس کیسا ہوگا، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، چہرہ کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، سینہ کیسا ہوگا، پیٹھ پر کیا ہوگا، مہر نبوت ہوگی، چلنے کا انداز کیا ہوگا، بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، ہنسنے کا انداز کیا ہوگا، لوگ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کریں گے، اور وہ زندگی میں کس دور سے گزریں گے، وہ دین کو کیسے پہنچائیں گے، پن ٹو پن ہر چیز حرف بہ حرف ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ بادشاہ پورے دربار کو بلایا، شاہی فرمان جاری کروایا کہ لکھو، میں صنعان اسعد طب یمن اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں احمد، پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد لکھا ہے، اسمہ احمد، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، من بعد اسمہ احمد، کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اگر وہ آئیں گے میں اپنی بادشاہت چھوڑ کر کے میں ان کا غلام بن جاؤں گا، میں اپنی بادشاہت ان کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اگر وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد آئے تو یہ خط، یہ مکتوب ان تک پہنچا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا۔ وہ ایک صندوق کے اندر صندوق، پھر صندوق، 4-5 صندوق کے اندر اس خط کو رکھا، مدینے کے اندر ایک زمین خریدی، اور اس زمین کو اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو دی اور کہا کہ انتظار کرنا، جس وقت وہ نبی آئیں گے تم یہ خط، یہ گھر دونوں ان کو دے دینا۔ تو وہی تھا مسجد نبوی کے قریب میں جو گھر بنا ہوا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایسے نبی جو دنیا میں ابھی آئے نہیں، لوگ ان پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خط کھول کر کے پڑھے ہیں تو زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، صنعان اسعد وہ جنت میں۔ ایسے اولو العزم نبی کی امتی میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے مبارک شہروں کا دیدار ہم لوگوں کو نصیب فرمایا۔ بلکہ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس سفر کے دوران کہیں ہمارے زبان سے کوئی چیز نہیں نکل گئی، کہیں کوئی بے ادبی، کہیں کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، معافی مانگنی چاہیے، اور آنے والی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ واقعی اس سفر کا اثر حاجی کی زندگی پر دکھے۔ ایسا نہیں کہ حج کو جا کر کے آنے کے بعد بھی خدا نہ کرے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہے، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، بیوی پر ظلم اسی طریقے سے جاری ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اپنے ماتحتوں پر، اپنے کام والوں پر، اپنے نوکروں پر وہی حاکمانہ انداز ہے۔ تف ہو ایسی زندگی پر جو اس مبارک سفر سے بھی اتنی دعائیں ہونے کے باوجود اور اتنا پرکشش منظر دیکھنے کے باوجود جس کا دل نہیں بدلا، پھر مشکل ہے کہ اس کا دل آگے چل کر کے کبھی بدلے گا بھی، اللہ چاہے تو بدلے گا، لیکن کہنا مشکل ہے۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، ایک اتنی مدت وہاں پر گزارنے کے بعد، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد اگر دل ویسے کا ویسا گندا ہے، پتھر کا پتھر ہے، تو پھر اس دل کے آئندہ چل کر کے بدلنے کی امیدیں بہت کم ہو جاتی۔ تو بہرحال
حجاج کرام سے درخواست یہ ہے نمازوں کی پابندی، اخلاق نبوی، اور اپنے سینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت کا ایک تقاضا تو اطاعت ہے، صرف زبان سے دعوے کر لینا لیکن اطاعت نہیں کرنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ جھوٹی محبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک اور صحابی لکڑیوں کا گٹر لے کر کے بغل سے گزر رہے تھے، یا وہ بھی مسجد ہی آ رہے تھے۔ دو تین طریقے سے کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کہا نہیں، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بیٹھ جاؤ کہا، اب میرے لیے کھڑنا درست نہیں ہے، میں یہیں بیٹھوں گا، حالانکہ اللہ کے وسلم نے دوسروں سے کہا تھا۔ ایک اور صحابی افریقی تھے، گھنگرالو بال تھے ان کے، لوہے کا کام کرتے تھے، بہت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس دور میں جو بھی تھا مانگ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے گھنگرالو بال میں مانگ نہیں نکلتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ بال لمبے رکھے ہیں، صرف عمرے کے موقع پر آپ نے بال جو ہے چھوٹے کروائے ہیں۔ بال نکالنا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ تو بہرحال اب وہ صحابی کو بہت چونکہ محبت تھی، محبت جو ہے اطاعت، اور سامنے والا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی جیسے کپڑے، اسی جیسی ٹوپی، وہ کون سی واچ پہنتے ہیں، وہ کون سا قلم لگاتے ہیں، وہ کون سے جوتے لیتے ہیں، فیان ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو وہ صحابی بہت بڑے فیان تھے۔ بالآخر انہوں نے ایک دن کیا کیا، وہ گرم سلاخ اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھ کے کھینچ دی، اور 10-15 منٹ کے لیے تڑپ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ بھئی کیا کیا آپ نے؟ کہا کچھ نہیں، اب تکلیف ختم ہو گئی، اب زندگی بھر اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا سر حضور کے سر کے جیسا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبت، اصلی محبت، مانگ نکال لی درمیان سے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے ہیں، تو اپنے دانت بھی انہوں نے شہید کروا لیے۔ تو محبت اطاعت چاہتی ہے، اطاعت کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگر سنت نہیں، شادی بیاہ اگر سنت اور شریعت کے مطابق نہیں، حاجی صاحب ہیں لیکن حاجی صاحب کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو پھر گانا بجایا جا رہا ہے، آرکیسٹرا رکھا جا رہا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ایسا ہوا ہے، بعض دیندار، سب نہیں، بعض دیندار لوگ آ کر کے دعوت دیتے ہیں نکاح میں شریک ہونے کی، یہ سوچ کر کے کہ بھی دیندار ہیں، نماز کے پابند ہیں، ہمارے مصلی ہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں بھی نماز کی پابندی ہے، چلتے ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے کہ شادی محل کے باہر جاؤ تو اندر سے آرکیسٹرا کی آواز آتی ہے، تو پھر باہر سے واپس آ گیا۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ بھی 1-2 مرتبہ تو میں پھر دوبارہ گھر فون کیا ہوں کہ میں کہیں شادی محل تو غلط شادی محل پر تو نہیں آ گیا۔ بھی جو باشرات ہے، سنت تھی چہرے پر، نمازوں کے پابند تھے، ان کی شادی میں آرکیسٹرا اور گانے تصور سے باہر ہے نا۔ تو میں کبھی کبھی گھر فون کرتا ہوں کہ بھئی میں صحیح جگہ آیا ہوں، اور پھر وہ پڑھ کر کے بولتے ہیں آپ صحیح جگہ گئے ہیں۔ کبھی کبھی ان کو پوچھتا ہوں کہ کہیں دوپہر کی تھی یا شام کی تھی یا کیا؟ نہیں حضرت، یہاں وہ ہمارا وہ فلاں بچہ ڈال دیا تھا، معلوم نہیں تھا، یا فلاں ہمارے وہ داماد وغیرہ انہوں نے انتظام کر دیا تھا آرکیسٹرا کا، آپ آئیں، آپ آنے تک رکا دیں گے۔ بھی ہم آنے تک کیا رکا دینا ہے؟ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اطاعت چاہتی ہے، 100% اطاعت۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عین مطابق ہو۔ آپ کیسے مسکراتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں بہت سارے صحابہ بھی ہیں۔ تو مکے کے قریب ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے آپ اپنی سواری کو کھڑائے، گھوڑے یا اونٹ نیچے اتر کر کے اس درخت کے نیچے ایسے ہی بیٹھے، پھر آ کر کے سوار ہو گئے، چلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا مجھے یاد ہے
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنا تقاضا اس درخت کے نیچے انہوں نے پورا کیا تھا، تو زندگی کا کیا بھروسہ، میرے دل نے یہ چاہا کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو جانے نہ دوں، تو میں اترا اور اتر کر کے ایسے ہی بیٹھ گیا، مجھے کوئی تقاضا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بہت ساری چیزیں مانگتی ہیں، آنکھ میں آنسو آنا چاہیے، کبھی آپ کی یاد آنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کو اسہال لگ گئے، اسہال سمجھتے ہیں؟ دست، اب دست بھی سمجھانا پڑے گا، بار بار لوز موشن ہو گئے، کیا کریں، ہم اردو سے اتنا دور ہو گئے کہ اگر فصیح الفاظ میں کہا جائے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور بھونڈے الفاظ کہنے دل نہیں کرتا ہے، اب سمجھنا بھی تو ہے نا، تو بہرحال ہماری وہ عام زبانے میں تو اور بھدا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس حال لگ گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم صاحب نے پوچھا، کم نہیں ہو رہے تھے، کہ آپ نے کیا کھایا اور کیوں اس حال لگ گئے؟ تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کثرت سے ہوتی تھی، بہت دن ہو گئے دیدار نہیں ہوئی، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ آخر کیوں دیدار نہیں ہو رہی ہے، سوچتے 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 میری سانس تیز ہونے لگی ہے اور مجھے دست شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیے محبت نہیں تو اور کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، جب تک آپ مدینے میں تھے آپ نے کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ ابھی ہم بھی جا کر کے آئے ہیں نا مکہ مدینہ، کون ہمت کر سکتا ہے، کبھی آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے، اور یہ کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پر سوار ہوں، گھوڑے پر یا خچر پر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہو وہاں میرا جانور کا قدم پڑے، میں نہیں سوار ہو سکتا۔ حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بانی دارالعلوم دیوبند، مدینے سے باہر بیر علی ہے، وہیں سے اپنے جوتے اتار لیتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ حضرت آپ نازک طبیعت کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھی ایک آدمی مضبوط ہے، پہلوان ہے، کلی مزدوری کرتا ہے، اس کا وہ بغیر چپل ہی کے چلتا پھرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، اس کے پیر بھی مضبوط ہیں، وہ تو برداشت کرے گا نا۔ ایک آدمی، ایک عالم جس کا زندگی کا مشغلہ ہی صفحے پلٹانا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، جو کبھی کوئی رف کام نہیں کیا ہے، نازک آدمی ہے، ایسے آدمی کو مکے کی زمین پر بغیر چپل کے چلنا، کبھی سفر حج پر ہوتے ہیں یا عمرے میں ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لگے چپل اگر دائیں بائیں ہو جائے، تھوڑی دور اگر چلنا پڑے تو پھر دیکھنا وہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جو ہے بغیر چپل کے چلتے تھے، آپ کے پیروں میں آبیلہ پڑتے تھے، محبت کی بات تھی، عشق کی بات تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو روزے کے اندر صفائی کی باری لگی، جب آپ حدیث پڑھاتے تھے، اب تو کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، تو آپ داڑھی سے مواجہہ شریف صاف کرتے تھے، داڑھی سے صاف کیے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس انسان کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، عشق دیوانگی کو چاہتا ہے، حالانکہ یہ باتیں بھئی یہ کیا ہے بغیر چپل کے چلنا، پھر داڑھی سے صاف کرنا، بھی عشق دیوانگی کا نام ہے، اسی کا نام تو، اور حج کا سفر تو پورا دیوانگی والا سفر ہے، کپڑے نہیں ہیں، 2 چادریں لپٹی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، زندگی کو بدلنے کی فکر کریں۔ خاص طور سے حجاج کرام سے درخواست یہ ہے کہ سفر حج کے بعد وہ نورانیت، وہ برکتیں، وہ دعائیں، ساری چیزوں کو باقی رکھ کر کے اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسرے حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی جو ہے الحمدللہ حج کا اعلان آ گیا ہے، جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کو جا کر کے آ سکتا ہے، جس کے پاس کتنا مال ہے وہ حج کو جا کر کے آ سکتا ہے، جب تک وہ حج کو